لاہور کے ایک پوش علاقے میں جہاں شام ڈلے سڑکوں پر روشنی سونے کی طرح بکھر جاتی تھی، وہاں ایک شاندار بنگلہ اپنی خاموش شان کے ساتھ کھڑا تھا۔ باہر سے دیکھو تو لگتا تھا جیسے خوشیوں نے یہاں بسیرا کر رکھا ہو۔ دروازے پر چمکتی گاڑیاں، لان میں رنگین لائٹس اور اندر موسیقی کی مدھم لہریں، مگر ان جگمگاتی دیواروں کے پیچھے ایک ایسا سکوت چھپا تھا جس میں درد کی آواز گونجتی۔ یہ تھا زہیب ملک کا گھر، ایک کامیاب بزنس مین جس کا نام اخباروں میں چھپتا اور ٹی وی پر گونجتا، لیکن اس چمک دمک کے پیچھے ایک اندھیرا چھپا تھا، ایک ایسا درد جو صرف اس کی بیوی سدرا کی آنکھوں میں قید تھا۔ سدرا 7 سال پہلے اس گھر میں ایک سادہ، باحیا، نرم مزاج لڑکی کے طور پر آئی تھی۔ اس کے لیے شادی کا مطلب تھا زندگی بھر کا ساتھ، خاندان کی خدمت اور محبت کی وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو دل کو چھو لیتی ہیں۔ وہ ہر صبح اٹھ کر گھر سنبھالتی، زہیب کے لیے چائے بناتی اور رات کو اس کے لوٹنے کا انتظار کرتی، مگر زہیب کے لیے شادی بس ایک سودا تھی، ایک وارث پیدا کرنے کا۔ سال گزرتے گئے مگر جب سدرا ماں نہ بن سکتی تو زہیب کا رویہ بدلنے لگا، پہلے معمولی طعنے، پھر غصہ اور آخر کار نفرت۔ سدرا ہر رات تکیے میں منہ چھپا کر چپ کے روتی، سوچتی کیا قصور میرا ہی ہے، کیا میں واقعی ماں بننے کے قابل نہیں۔ شروعاتی برسوں میں اس نے سب کچھ برداشت کیا، ڈاکٹروں کے پاس کی، دعائیں کھائیں، مگر ہر رپورٹ یہی کہتی سب ٹھیک ہے۔ پھر بھی زہیب اسے ہی الزام دیتا۔ ایک رات جب گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، محفل میں ہنسی مذاق چل رہا تھا، ایک مہمان نے ہنستے ہوئے کہا، زہیب بھائی اب تو گھر میں بچے کی کلکاریاں سنائی دینی چاہیے، کب خوشخبری دے رہے ہو؟ زہیب کے چہرے پر غصے کی لالی دوڑ گئی، وہ سب کے سامنے سدرا کی طرف دیکھ کر بولا، کلکاریاں کیسے گونجیں گے جب عورت ہی بانجھ ہو، تو گھر کیسے بسے گا؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا، سب کی نظریں جھک گئی، مگر زہیب بولا، میں نے بہت برداشت کر لیا، اب اور نہیں۔ سدرا کے دل میں جیسے کسی نے چھری چلا دی ہو، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر وہ خاموش رہی۔ رات جب سب چلے گئے تو سدرا نے لرزتی آواز میں کہا، زہیب آپ مجھ پر یہ ظلم کیوں کر رہی ہیں؟ میں بھی ماں بننے کا خواب دیکھتی ہوں، ڈاکٹر کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، اگر کمی ہے تو شاید ہم دونوں میں۔ زہیب نے غصے سے کہا، بس اور بہانے مت بناؤ، 7 سال ہو گئے تم ایک وارث بھی نہ دے سکی، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ سدرا کی سانسیں رک سی گئی مگر اس نے آہستہ سے کہا، شاید ایک دن آپ کو سچ معلوم ہوگا زہیب، تب آپ سمجھیں گے قصور میرا نہیں تھا۔ زہیب کا غصہ اور بھڑک اٹھا، وہ چیخا، نکل جاؤ میرے گھر سے، مجھے تم جیسی عورت نہیں چاہیے جو مجھے ایک وارث نہ دے سکے۔ سدرا نے آنسو پوچھے آخری بار اس گھر کی طرف دیکھا، وہی گھر جہاں اس نے محبت کے خواب دیکھے تھے۔ وہ رات کی سرد ہوا میں نکل گئی، چاندنی سڑکوں پر چلتی ہوئی وہ سوچتی رہی، کیا میری زندگی کا یہی انجام ہے؟ کیا میں ہمیشہ اس داغ کے ساتھ جیتی رہوں گی؟ آسمان کی طرف دیکھا تو آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، جیسے ستارے بھی اس کا دکھ سن رہے ہوں، مگر تقدیر نے اس کے لیے کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ یہ اس کی ہار نہیں بلکہ ایک نئی جنگ کی شروعات تھی۔ وہ تنہا سڑکوں پر چلتی رہی، بے منزل، تھکی اور ٹوٹی ہوئی۔ آخر کار قدم خود اس کی بچپن کی سہیلی عائشہ کے گھر کی طرف مڑ گئی۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہی عائشہ نے اسے دیکھا، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا، بال بکھرے، آنکھوں میں بےبسی۔ ارے سدرا یہ کیا حال بنا رکھا ہے تو نے؟ اندر آ۔ عائشہ نے اسے گلے سے لگا لیا اور سدرا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ 7 سال کا درد ایک ساتھ بہہ نکلا۔ عائشہ نے نرمی سے کہا، رو لے سدرا، دل ہلکا ہو جائے گا، کل ہم اسپتال جائیں گے، سب حقیقت سامنے آئے گی۔ اگلے دن دونوں اسپتال پہنچی، ڈاکٹر نے ٹیسٹ کروانے کو کہا۔ سدرا کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل میں خوف اور امید دونوں تھے۔ 2 دن بعد جب رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، سدرا بیوی آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ میں کوئی کمی نہیں، مسئلہ آپ کے شوہر کی طرف سے ہے۔ سدرا کے آنسو بہنے لگے مگر اس بار وہ درد کے نہیں بلکہ جیت کے آنسو تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، تو میرا قصور نہیں تھا؟ تو عائشہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نے کہا تھا نا، اب کسی کے طعنے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ سدرا کی آنکھوں میں ایک نئی چمک ابھر آئی، وہ بولی، میں نے اپنی زندگی کے 7 سال اس ذلت میں ضائع کر دی، اب میں کسی پر بھروسہ نہیں کروں گی، اب خود کھڑی ہوں گی اپنے پیروں پر۔ عائشہ نے کہا، اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ کچھ ہفتوں بعد عائشہ کی مدد سے سدرا نے اپنے گھر کے قریب ایک چھوٹا سا ڈھابہ شروع کیا۔ شروع میں صرف چند گاہک آتے مگر وہ دن رات محنت کرتی، صبح سویرے چائے بناتی، پراٹھے سینکتی اور خود سب کو سرو کرتی۔ وقت گزرتا گیا، گاہک بڑھنے لگے۔ ایک دن ایک مزدور نے کہا، باجی آپ کی چائے میں ماں جیسا پیار ہے۔ سدرا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اس کی محنت اور خلوص نے لوگوں کا دل جیت لیا۔
ढाबा آہستہ آہستہ مشہور ہونے لگا، مگر راتوں کو تنہائی اسے کھانے لگتی۔ وہ چھت کو دیکھتی اور سوچتی کاش کوئی ہو جو میرا دکھ سمجھے، میرا ہاتھ تھامے، مگر پھر خود کو سمجھاتی نہیں سدرا، ابھی نہیں ٹوٹنا، ایک دن سب بہتر ہو جائے گا۔ ایک دوپہر تھی، ڈھابے پر ہلکی چہل پہل تھی، دھوپ نرم تھی، چائے کی خوشبو ہوا میں گھل رہی تھی۔ اسی دوران ایک نیا گاہک آیا، سفید شرٹ، سادہ مگر نفیس انداز، چہرے پر نرمی اور مسکراہٹ۔ اس نے بیٹھتے ہی کہا باجی ایک چائے دینا۔ سدرا نے خود چائے بنائی، چائے لے کر جب اس نے گاہک کے سامنے رکھی، اس نے کپ کو ہاتھوں میں لیا اور ایک گھونٹ بھرا بولا، واہ ایسی چائے تو برسوں بعد پی، اس میں ذائقہ نہیں سکون ہے۔ سدرا چونک سی گئی مگر پھر ہلکا سا مسکرا دی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ کب کس نے اتنے خلوص سے اس کے کام کی تعریف کی تھی۔ اس کا دل جیسے لمحے بھر کو گرم ہو گیا۔ اگلے دن وہی آدمی پھر آیا، اس نے چائے کے ساتھ پراٹھے منگوائے، کھاتے ہوئے بولا آپ کے ہاتھ کا کھانا گھر جیسا لگتا ہے، شاید اس لیے کہ اس میں دل شامل ہے۔ سدرا خاموش رہی مگر اس کے دل میں ایک نرم سی چمک جاگی۔ وہ آدمی روز آنے لگا، کبھی گاہکوں کی مدد کرتا، کبھی برتن اٹھانے میں ہاتھ بٹاتا۔ سدرا نے ایک دن ہنستے ہوئے کہا لگتا ہے آپ یہاں کام کرنے لگیں گے۔ وہ بھی مسکرا کر بولا اگر اجازت ہو تو پارٹ ٹائم کام کر سکتا ہوں۔ سدرا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس کا نام عارف تھا، ایک شریف، سادہ اور دیانتدار اکاؤنٹنٹ جو پاس کے دفتر میں نوکری کرتا تھا۔ دن گزرتے گئے، عارف اور سدرا کی باتوں میں اپنائیت بڑھنے لگی۔ عارف نے کبھی سدرا کے ماضی کے بارے میں نہیں پوچھا، وہ اسے ویسے ہی قبول کرتا جیسے وہ تھی، ایک محنتی مضبوط عورت جو زندگی کے زخموں کے باوجود جینے کی ہمت رکھتی تھی۔ سدرا کو پہلی بار کسی کے سامنے خود ہونے کا سکون محسوس ہوا۔ ایک شام جب ڈھابا بند ہونے والا تھا، عارف نے نرمی سے کہا سدرا مجھے نہیں معلوم تمہاری زندگی میں کتنے طوفان آئے ہیں، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ تم بہت بہادر ہو۔ اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تمہارا بوجھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ سدرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دھیرے سے کہا عارف مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے پہلے بہت دھوکہ دیکھا ہے۔ عارف نے نرمی سے کہا میں دھوکہ نہیں دوں گا سدرا، میں صرف عزت اور سکون دینا چاہتا ہوں۔ اس رات سدرا نے دعا میں ہاتھ اٹھائے، اے پروردگار اگر اس رشتے میں ہمارے لیے بہتری ہے تو مجھے ہمت دے اسے قبول کرنے کی۔ آنسو اس کی دعا میں گھل گیا اور دل میں نئی امید جاگ گئی۔ چند ہفتوں بعد دونوں نے سادگی سے نکاح کر لیا۔ گواہ صرف عائشہ اور چند قریبی لوگ تھے، نہ کوئی دکھاوا نہ شور، بس ایک پرسکون بندھن۔ زندگی نے سدرا کو نیا موڑ دیا، اب وہ اکیلی نہیں تھی، عارف اس کے ساتھ تھا، ایک سچا ساتھی۔ کچھ ہی وقت بعد سدرا نے اپنے وجود میں تبدیلی محسوس کی، دل دھڑکنے لگا جیسے کوئی نیا خواب جاگ اٹھا۔ ڈاکٹر سے چیک کروایا تو خبر ملی وہ حاملہ ہے۔ سدرا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے مگر یہ آنسو شکر کے تھے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری سن لی۔ چند مہینوں بعد جب دوبارہ ٹیسٹ ہوا تو ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا مبارک ہو سدرا بی بی، آپ ایک نہیں بلکہ 3 بچوں کی ماں بننے والی ہیں۔ سدرا کے دل میں خوشی کے طوفان نے جنم لیا، جسے کبھی کسی نے بانجھ کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا، وہ اب 3 ننھی جانوں کی ماں بننے جا رہی تھی۔ اس نے عارف کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو، ہونٹوں پر مسکراہٹ، اور کہا یہ ہے اللہ کا انصاف۔ عارف نے اسے گلے لگا لیا اور دونوں کے خوابوں میں نئی زندگی کے رنگ بھر گئے۔ وقت گزرتا گیا، ان کے گھر میں بچوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ سدرا کے چہرے پر اطمینان کی روشنی تھی، وہ کہتی زہیب نے مجھے توڑا نہیں مضبوط بنایا، اور عارف ہمیشہ جواب دیتا یہ تیری محنت اور صبر کا نتیجہ ہے سدرا۔ ان کے چھوٹے سے گھر میں سکون، ہنسی اور شکر بھرا ماحول تھا۔ وقت گزرتا گیا، سدرا اور عارف کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ ان کے 3 بچے، 2 بیٹیاں 1 بیٹا، ان کے گھر کی رونق بن چکے تھے۔ ہر صبح بچوں کی آوازیں فضا میں گونجتی، عارف چائے پیتے ہوئے مسکراتا اور کہتا سدرا یہ تیری دعاؤں کا پھل ہے۔ سدرا جواب دیتی عارف یہ اللہ کا انصاف ہے جس نے میری آنکھوں سے برسوں کا دکھ دھو ڈالا۔ دوسری طرف زہیب کی زندگی میں اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ دولت تو اس کے پاس اب بھی تھی مگر دل سے سکون روٹ چکا تھا۔ سدرا کے جانے کے بعد اس کے گھر کی دیواریں سونی لگتی تھی، لوگوں کی باتیں اسے چبھنے لگی تھی۔ زہیب نے اپنی بیوی کو بانجھ کہہ کر نکالا تھا، اصل میں تو وہ خود۔ یہ جملے اس کے غرور پر چاقو کی طرح چلتے۔ محفلوں میں اب وہ ہنستا تو تھا مگر ہنسی کے پیچھے خالی پن چھپا ہوتا۔ ایک دن آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے خود سے کہا مجھے اپنی عزت واپس لانی ہوگی، سدرا نے مجھے شرمندہ کیا تھا، اب میں اسے نیچا دکھاؤں گا۔ وہ غرور میں اندھا ہو چکا تھا۔ کچھ مہینوں میں اس نے اپنے سے کافی چھوٹی لڑکی نیہا سے شادی کر لی۔ نیہا کو زہیب کی دولت نے لبھایا تھا۔ شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں، 5 سٹار ہوٹل بک ہوا، مہنگے کارڈ چھپے اور شہر کے بڑے بڑے نام مدعو کیے گئے۔
زہیب نے دل میں ایک اور منصوبہ باندھ لیا، سدرا کو بلاؤں گا تاکہ سب کے سامنے اسے احساس ہو کہ وہ کیا کھو چکی ہے۔ اس نے دعوت نامہ سدرا کو بھجوا دیا۔ جب سدرا کے ہاتھوں میں وہ کارڈ پہنچا تو دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ ماضی کے زخم پھر سے ہرے ہو گئے، مگر عارف نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، سدرا اب تو وہ کمزور عورت نہیں جو کبھی تھی، یہ تیرا امتحان ہے، اسے فخر کے ساتھ پورا کر۔ سدرا نے گہری سانس لی اور کہا، ہاں اب وقت ہے سچ سب کے سامنے آئے۔ شادی کا دن آیا، ہوٹل روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ اندر زہیب شاندار شیروانی میں غرور کے ساتھ سب کو خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ نیہا دلہن کے لباس میں سجی بیٹھی تھی، حال خوشبو قہقہوں فخر کے شور سے بھرا ہوا تھا۔ اچانک باہر سے ایک چمکتی ہوئی گاڑی رکی، ایک شاندار گاڑی۔ سب کی نظریں دروازے پر جا ٹکیں۔ دروازہ کھلا اور باہر نکلی سدرا، اس کے ساتھ عارف تھا اور اس کے ساتھ 3 ننھے بچے۔ سدرا کی ساڑی میں وقار تھا، چہرے پر روشنی اور آنکھوں میں اعتماد۔ سب کے لبوں سے سرگوشیاں پھوٹنے لگیں۔ یہ تو وہی سدرا ہے جسے زہیب نے بانجھ کہہ کر نکالا تھا، اور دیکھو اب تو اس کے پاس 3 بچے ہیں۔ حال میں سناٹا چھا گیا۔ زہیب کا چہرہ زرد پڑ گیا، جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ نیہا کو بھی کسی طرح سے معلوم ہوگا کہ یہ زہیب کی سابقہ بیوی ہے۔ نیہا نے غصے سے کہا، زہیب تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، بانجھ وہ نہیں تم ہو۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور سب کے سامنے اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ حال میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ زہیب کی نظریں جھک گئیں، ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ سدرا کے پاس آئے اور آہستہ سے بولا، سدرا مجھے معاف کر دو، میں نے بہت ظلم کیا تم پر۔ سدرا نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے تمہیں بہت پہلے معاف کر دیا زہیب، مگر یاد رکھو عزت اور محبت کبھی دولت سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس کی آواز میں نرمی تھی، مگر الفاظ میں وہ وزن تھا جو کسی کو جڑ سے ہلا دے۔ لوگ تالیاں بجاتے رہے، زہیب خاموش کھڑا رہ گیا، اپنی ہی بنائی ہوئی جال میں پھنسا ہوا۔ کچھ ہفتوں بعد اس کا کاروبار بھی گرنے لگا۔ پارٹنرز نے منہ موڑ لیا، لوگ اعتماد کھو بیٹھے۔ وہ کروڑوں کا مالک تھا، مگر دل سے بالکل خالی۔ تنہائی اور شرمندگی اس کی سزا بن گئی۔ ادھر سدرا اور عارف کے گھر خوشیوں کی بہار تھی، بچے کھیلتے ہنستے اور رونق لگائے رکھتے۔ ایک شام سدرا کرسی پر بیٹھی تھی، تینوں بچے اس کے ارد گرد کھیل رہے تھے۔ عارف ساتھ بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر ہلکی روشنی تھی۔ سدرا نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، زندگی نے بہت امتحان لیے، مگر آخر کار اللہ نے میری دعائیں قبول کر لیں۔ ایک سچا ساتھی اور ماں بننے کا سکون دے کر میرے سب زخم بھر دیے۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ اب اسے نہ دولت کی چاہ تھی، نہ دکھاوے کی۔ وہ جان چکی تھی کہ اصل خوشی رشتوں کی سچائی اور دل کی نرمی میں ہے۔ دوستو، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟